السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ آج ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے ماڈرنزم ان لٹریچر۔ سو بیسیکلی ہمیں اس کی کریکٹرسٹکس بتانی ہے، یعنی ماڈرن لٹریچر کی کریکٹرسٹکس بتانی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماڈرنزم کیا ہے۔ تو لیٹس ڈسکس اینڈ سی ماڈرنزم ان لٹریچر۔ ماڈرنزم ایک لٹریری موومنٹ ہے جس نے پہلے سے موجود، یعنی 20 سینچری سے پہلے کے موجود ایگزسٹنگ ویز آف رائٹنگ کو بریک کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا ود دا انٹروڈکشن آف ماڈرن تھاٹس۔ بیسیکلی وکٹورین ایرا کا اینڈ ہی ماڈرن ایج کی بگیننگ تھی۔ دا فرسٹ ہاف آف دا 20th century is very important in the history of English literature. The following are the important characteristics of the modern age. Number 1, arts for life's sake. ماڈرن لٹریچر کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، پہلی تو ہے آرٹ فار لائف سیکس، یعنی آرٹ کو لکھا جانے لگا زندگی کے لیے۔ ماڈرن ایج سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ آرٹ کو آرٹ کے لیے لکھا جائے گا۔ اب آرٹ فار آرٹ سے ایک بہت امپورٹنٹ فریز بھی ہے، اور ایک یہ فریز اگر میں آپ کو بتاؤں، اچھا تھوڑا سا اس کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ماڈرن ایج کے اندر آرٹ فار آرٹ سے ایک جو ڈاکٹرائن تھا، جو نظریہ تھا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور اس ڈاکٹرائن کو چینج کر دیا گیا تھا آرٹ فار لائف سیکس۔ Then, in this field, the contribution of Shaw, G.B. Shaw, H.G. Wells and Kipling is memorable. اب آرٹ فار آرٹ سیکس یہ جو ہے برٹش، فرینچ، امریکن رائٹرس جو ہے، بیسیکلی آرٹ فار آرٹ سیکس ایستھیٹیسزم ایک لٹریری موومنٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے ایستھیٹیسزم جو ہے یہ ایک لٹریری موومنٹ تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ فن کو فن کے لیے ہی لکھا جائے گا۔ اور اس کے اگر ہم بات کریں کہ جو میجر تھے وہ چارلس بارڈلی لیئر تھے، اور اس فریز کا مطلب تھا، یعنی آرٹ فار آرٹ سے کا مطلب تھا کہ جو چارلس بارڈلی ہیں، یا جو برٹش، فرینچ، امریکن رائٹرس تھے، کچھ اور آرٹسٹ تھے، ان کا یہ بلیو تھا کہ جو آرٹ ہے، جو لٹریچر ہے، اس کو صرف خوبصورتی کے لیے لکھا جائے، خوبصورتی کو سراہنے کے لیے لکھا جائے، اور اس میں نہ تو پولیٹکس آئے، نہ ہی ریلیجن آئے، نہ ہی کوئی مورالٹیز آئے، بس اس کے اندر خوبصورتی کو ہی سراہا جائے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ آرٹ کو آرٹ کے لیے ہی لکھا جائے، یعنی آرٹ کو، لٹریچر کو صرف خوبصورتی کو سراہنے کے لیے لکھا جائے، لیکن اس میں نہ تو مورالٹیز ہوں، نہ ہی ریلیجن ہو، اور نہ ہی پولیٹکس ہو۔ دین پھر ماڈرن ایج کے اندر کیا ہوا تھا کہ اس ڈاکٹرائن کو چینج کر دیا گیا تھا آرٹ فار لائف سے کے لیے، یعنی لٹریچر کو لکھا جانا چاہیے زندگی کے لیے۔ اور اس طرح پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے کلاسز تھیں، تو ماڈرن لٹریچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مڈل کلاس اور پور جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں لٹریچر لکھا جانے لگا۔ دوسری کریکٹرسٹکس ہے گروئنگ انٹرسٹ ان دا پور اینڈ دا ورکنگ کلاسز۔ 20 سینچری کے شروع کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سپرمیسی، مڈل کلاسز کی جو سپرمیسی تھی، اس کو اینڈ کیا گیا، اور جو لٹریچر ہے اس کے اندر جو ہم دیکھتے تھے زیادہ تر پور اور مڈل کلاس لوگوں کو ہی ڈسکس کیا جاتا تھا، مطلب لوگوں کو اس ایج نے اپنی انٹرسٹ کو شو کیا پور اور ورکنگ کلاسز کے اندر۔ دین جو تیسری کریکٹرسٹک ہے وہ ہے سائیکالوجی اینڈ لٹریچر۔ ان دا ماڈرن ایج، نیو سائیکولوجیکل ریسرچز انفلوئنسڈ لٹریچر۔ فراڈین تھیوری بیکیم ویری پاپولر۔ اب یہ جو فرائڈ ہیں، انہوں نے اپنی ایک تھیوری دی تھی ایڈیپس ریکس جو پلے ہے سوفیکلیز کا، اور ان کی تھیوری کا نام وہیں سے انہوں نے وہ کنسیپٹ لیا تھا، اور وہ تھیوری تھی ایڈیپل کمپلیکس۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو بچے ہیں وہ اپنی اپوزٹ پیرنٹس کی طرف اٹریکشن کو شو کرتے ہیں، جبکہ اپنی سیم جینڈر پیرنٹ کی طرف اینگر اور مطلب غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ The rational views of sex relationship was evolved. D.H. Lawrence, Virginia Woolf, and many others were influenced by new researches in psychology and sex.
तो जी अब हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 यानी सिंपल लैंग्वेज। मॉडर्न लिटरेचर को सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया और इसको हम कहते हैं कि इतनी सिंपल लैंग्वेज थी कि एवरीडे स्पीच एंड इवन समटाइम्स इन डायलेक्ट और जारगन, मतलब इतनी सिंपल लैंग्वेज थी मॉडर्न लिटरेचर की कि कभी कभी तो वो नेटिव लैंग्वेज में भी लिखी गई है। जैसे कि हम पोइम्स देख सकते हैं रुडयार्ड किपलिंग की, इन्होंने लिखी है जी, इनकी एक पोइम है सोल्जर्स इन द जारगन ऑफ सोल्जर, मतलब इन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही यूज़ किया है। और हर इंसान के लिए उसकी नेटिव लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा सिंपल हो सकती है। जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो मेरे लिए सबसे आसान और मेरी पसंदीदा लैंग्वेज उर्दू ही होगी। देन करेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 देखते हैं, वो है सोफिस्टिकेशन। मॉडर्न लिटरेचर इज़ मोस्टली सोफिस्टिकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द सोफिस्टिकेशन ऑफ द मॉडर्न एज। जैसे कि हम पोइम देख सकते हैं टी एस इलियट्स द वेस्टलैंड। Okay, number 6, alienation. The writer is alienated from the reader as a result of the alienation of the modern man. Okay, ये तो होना ही था। अब point number 7, fragmentation. The modern writer is sometimes fragmented like a series of broken images and again like द वेस्ट लैंड, मतलब जो मॉडर्न राइटर थे वो समटाइम्स बिल्कुल फ्रेगमेंटेड थे, जैसे कोई टूटे हुए शीशे के टुकड़े होते हैं, or sometimes again like the wasteland. Okay, number 8, intellectuality. Modern literature is highly intellectual. It is written from the mind of the writer and it addresses the mind of the reader, like the poems of T.S. Eliot. Number 9, pessimistic. Modern literature is pessimistic as a result of man in many parts of the world, such as most of the poems of Thomas Hardy. Pessimistic का मतलब होता है कि नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा मायूसी होना, और ये मतलब मॉडर्न लिटरेचर जो है वो थोड़ी मायूसी थी उसके अंदर, नेगेटिव पॉइंट्स थे। क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर एज अ मॉडर्निज़म भी हम कह सकते हैं कि दो वर्ल्ड वार्स हुई थी, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है मॉडर्न लिटरेचर है, तो उन सब चीज़ों को, उन सब सिनेरियो को माइंड में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर इज़ पेसिमिस्टिक। Then number 10, suggestive. Modern literature is suggestive. The work may suggest different meanings to different readers. It appeals to man everywhere and at every time because it deals with the problems of man or humanity. अभी हमने बात की कि आर्ट फॉर लाइफ सेक डॉक्टराइन को इस्टेब्लिश किया गया था मॉडर्न एज के अंदर, क्योंकि उससे पहले जो हमारा डॉक्टराइन था आर्ट फॉर आर्ट सेक, उस डॉक्टराइन से बहुत ज़्यादा जो है माशरे के अंदर बुराई फैलने लगी थी। बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि क्योंकि वो लिटरेचर मोरालिटीज़ पे नहीं लिखी जा रही थी, तो मोरालिटीज़ पे नहीं लिखी जा रही थी, लोगों के अखलाक बहुत बदतर हो रहे थे। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जब वो डॉक्टराइन था आर्ट फॉर आर्ट सेक, चूँकि उसका जो ये डॉक्टराइन था, इसका मकसद था कि लिटरेचर को सिर्फ़ हुस्न को सराहने के लिए लिखा जाए, लेकिन उसमें मोरालिटीज़ ना सिखाई जाएँ, कुछ ना सिखाया जाए, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा था। तो इसीलिए फिर मॉडर्न लिटरेचर जो है ये सजेस्टिव है, डिफरेंट रीडर्स इससे डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं, सबके लिए सजेस्टिव है, और ये चूँकि ये इंसानों के प्रॉब्लम्स को, ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं। Okay, number 11, experimentation. Experimentation is one of the important characteristic features of modern literature. Writers try to break new ground, try to find new forms, new language, and new methods of expression. अब इंसान की हमेशा से फितरत रही है कि वो कुछ नया करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया ट्राई करना चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो उसी लिए ये लिटरेचर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से न्यू फॉर्म्स को यूज़ किया गया, न्यू लैंग्वेज एंड न्यू मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, नंबर 12 इज़ दैट इट इज़ इंटरेस्टेड, मीन्स के मॉडर्न लिटरेचर इज़ इंटरेस्टेड इन द अगली साइड ऑफ लाइफ एंड इन taboo subjects like drug addiction, crime, prostitution, and some other subjects like the poems of Allen Ginsberg. Conclusion, this is the new milieu. Always we should write introduction, a little introduction, and at least a paragraph about 5 to 6 lines of conclusion. So this is the new milieu in which modern literature has been produced. It is the literature of challenge and of the reconstruction of new values. It was an exciting age of writers. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।